یہ پکچرز دیکھ کر آپ میں سے اکثر لوگوں کا خیال ہوگا کہ یہ تصویریں کسی مسلمان خصوصاً افغان یا پٹھان کی فیملی کی ہوں گی، لیکن آپ کو حیرت تب ہوگی جب میں آپ سے کہوں یہ مسلمان نہیں بلکہ یہودی ہیں۔ جی ہاں، یہودی۔ یہ وہ یہودی ہیں جن کے بارے میں آپ کو انٹرنیٹ پر معلومات بہت ہی کم دیکھنے کو ملیں گی۔ ان یہودیوں کو عموماً یہودی طالبان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان یہودی طالبان کے بارے میں ایسے حیرت انگیز حقائق بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ تینوں ابراہیمی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو بالکل سیم ہیں۔ آج کے دور میں مسلمانوں کے ہاں شیعہ، سنی اور خدا جانے پتہ نہیں کون کون سے فرقے پائے جاتے ہیں، اس طرح یہودیوں کے ہاں بھی مختلف قسم کے فرقے پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک فرقے کا نام لف تہور ہے، جسے عموماً یہودی طالبان بھی کہا جاتا ہے۔ لف تہور دراصل ایک عربی یعنی عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پاک دل۔ یہودیوں کے اس فرقے میں کچھ ایسے عجیب و غریب عقائد پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہودیوں کے دوسرے فرقے کے لوگ اس فرقے کے لوگوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے یعنی 1988 میں یروشلم کے ایک یہودی عالم شولومن ہلبرانس نے اس فرقے کی بنیاد رکھی تھی، اور آج کے دور میں تقریباً اس فرقے کو ماننے والوں کی تعداد تقریباً 200 یا 300 کے قریب ہے۔ 1988 میں اس فرقے کے لوگ اسرائیل سے ہجرت کر کے امریکہ آئے تھے اور پھر کینیڈا سے میکسیکو کی طرف چلے گئے، اور آج یہ لوگ بوسنیا، ہرزوگینیا اور نارتھ میسیڈونیا میں آباد ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو لف تہور فرقے کے لوگ یہودیت کے ایک صوفیانہ سلسلے کی پیروی کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ فرقہ اپنے ماننے والوں پر نہایت سخت اور کڑی مذہبی پابندیاں عائد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لف تہور فرقے کے خواتین ہمیشہ سر سے پاؤں تک کالا لباس پہنتی ہیں اور کبھی بھی بھول کر اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی، جبکہ دوسری طرف اس فرقے کے مرد بھی ہمیشہ کالے رنگ کا لباس اور اپنے سروں پر کالی ٹوپیاں پہنتے ہیں اور کبھی بھی اپنی داڑھی نہیں منڈواتے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس فرقے کے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو ان کی مقدس کتاب یعنی بائبل کے مطابق حلال ہو، تاہم یہودیوں کے اس فرقے کے لوگ کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں بہت ہی سخت ہیں، جیسے کہ ان کے عقائد میں یہ بھی ہے کہ وہ مرغی کا گوشت یا انڈا نہیں کھاتے، کیونکہ ان کے خیال میں اس پر عموماً جینیٹک رد و بدل کیا گیا ہے۔ اس کی جگہ اس فرقے کے لوگ بطخ اور اس کے انڈے کھاتے ہیں۔ یہودیوں کے لف تہور فرقے کے لوگ چاول، ہرا پیاز اور پتوں والی سبزیاں بھی کیڑوں کے ڈر سے نہیں کھاتے۔ اس کے علاوہ لف تہور فرقے کو ماننے والے اپنے طور پر صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں، جیسے کہ یہ لوگ دیگر پھلوں اور سبزیوں کو استعمال کرتے وقت وہ ہمیشہ کھانے سے پہلے اس کا چھلکا اتار دیتے ہیں، حتیٰ کہ ٹماٹر کا چھلکا بھی اتار کر استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں کے پینے کی چیزوں کی بات کریں تو اس فرقے کے لوگ زیادہ تر مشروبات میں صرف اپنی شراب اور گائے کا دودھ پیتے ہیں، اور وہ بھی اس گائے کا دودھ جس کا دودھ وہ خود دو سکتے ہیں۔ اس فرقے کو ماننے والے لوگ چاہے بچے ہوں یا بوڑھے، سب کے لیے رول اور ریگولیشن ایک جیسے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ لف تہور کے ماننے والوں کے بچے بھی دکانوں سے ملنے والی ٹافیاں نہیں کھا سکتے، البتہ وہ گھر کی بنی ہوئی مٹھائیاں یا چاکلیٹس، پھل یا میوے کھا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج کے دور میں ہم لوگ ٹی وی، موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے، مگر یہودیوں کے اس فرقے کے لوگ ٹیکنالوجیز کا استعمال انتہائی کم کرتے ہیں، اور وہ ٹی وی، کمپیوٹر سمیت باقی ٹیکنیکل چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان کے فرقے کا نام پیور ہارٹ یعنی صاف دل ہے، لیکن اپنے اوپر اتنی بے فضول پابندیاں لگانے کے باوجود ان لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جسے سن کر دوسرے فرقے کے یہودی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچوں سے غلط کام کرنا یعنی اپنی ہوس پوری کرنا، زبردستی کمسن بچوں کی شادی کروانا اور منشیات، ڈرگز وغیرہ کے دھندے کرنا اس فرقے کے اکثر لوگوں کا شوق سمجھا جائے یا پھر عقیدہ، اس کام کے لیے بھی مشہور ہیں۔ جیسے کہ 2018 میں میکسیکو میں پولیس نے 2 بچوں کو ان کے جنگل سے چھڑایا تھا جن کے ساتھ اس فرقے سے جڑے لوگوں نے جنسی استحصال کیا تھا، جس میں اس فرقے کی بنیاد رکھنے والا رہنما شولومن ہلبرانس کا پوتا بھی شامل تھا۔ بہرحال اسی طرح کی بہت ساری باتیں اس یہودی فرقے کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری طرف لف تہور فرقے کے لوگ یہودی فرقہ ہونے کے باوجود ان کے سیاسی نظریات صہیونیوں یعنی زائنسٹوں سے مختلف ہیں، اور ان کے مطابق انہیں یہ خطرہ ہے کہ اسرائیل میں یہودی مذہب کی جگہ ایک سیکولر قومیت اختیار کرے گی، اس لیے اس فرقے کے لوگ باقی یہودیوں کو گمراہ سمجھتے ہیں اور خود کو حق اور رائے راست پر چلنے والوں میں سے مانتے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ یہ لوگ اپنے انتہائی سخت عقائد اور موقف کے باوجود اس فرقے کے ارکان کا ماننا ہے کہ وہ مکمل طور پر یہودی مذہبی روایات اور اصولوں کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے کام کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک در حقیقت ان کے کاموں میں کوئی نئی یا مختلف چیز نہیں ہے۔
ناظرین گرامی، اب رہی بات کہ یہ فرقہ اپنے ملک یعنی اسرائیل میں یہودیوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتا، تو دراصل جب 1988 کو جب شولمان ہلبرانس نے اس فرقے کی بنیاد رکھی تھی تو اس وقت اس فرقے کے لوگ اسرائیل ہی میں آباد تھے، لیکن 1990 میں شولمان ہلبرانس نے سیاسی اور دوسری وجوہات کی بنا پر اس فرقے کے لوگوں کو امریکہ بھیج دیا تھا، جہاں انہوں نے بروکلن میں ایک یہودی اسکول بھی قائم کیا تھا۔ لیکن اس کے ٹھیک 3 سال کے بعد 1993 میں اس فرقے کے راہب ہلبرانس کو نیو یارک میں ایک کم عمر لڑکے کو اغوا کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے، جو ان سے تعلیم حاصل کر رہا تھا اور یہودی مذہب میں داخل ہونے کی تقریب کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ ناظرین، اس چھوٹے بچے کے والدین نے اس پر الزام لگایا کہ ہلبرانس نے اس پر تشدد کیا ہے اور اس کا برین واش کیا ہے، جس پر عدالت نے اسے 2 سال کی سزا سنائی تھی۔ تقریباً 2 سال جیل میں رہنے کے بعد اسے دوبارہ اسرائیل میں بھیجا گیا، لیکن جیل سے چھوٹنے کے بعد اس فرقے کا راہب اسرائیل میں زیادہ تر قیام پذیر نہ ہوا اور وہ اپنی برادری کے ساتھ وہ پہلے کینیڈا اور پھر سینٹ اگست چلا گیا، لیکن وہاں جا کر بھی یہ لوگ اپنی حرکتوں سے بالکل باز نہیں آئے اور ان پر کمسن بچوں کو قید کرنے کے الزام بھی لگائے گئے، جس کی وجہ سے یہ لوگ کبھی باکر کبھی مائنیر اور کبھی کہاں بھٹکتے رہے اور آج کے دور میں یہ لوگ نارتھ میسیڈونیا میں آباد ہیں۔ ناظرین اکرامی، اپنے عجیب و غریب رسم و رواج اور عقائد جیسے کہ کمسن بچوں کی زبردستی شادی کروانا، بچوں کے ساتھ جسمانی استحصال کرنا اور قید کرنا وغیرہ جیسی حرکتوں کی بنا پر یہ لوگ تقریباً 1998 سے آج تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے ہیں۔ یہی وجہ کہ دوسرے فرقے کے یہودی یعنی اسرائیلی یہودی بھی انہیں برداشت نہیں کرتے اور انہیں یہودی طالبان کا نام دیتے ہیں، جو کہ سراسر میرے خیال میں ایک غلط بات ہے، کیونکہ بے شک ان کے لباس اور مذہبی سختی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ طالبان ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ جو کام کرتے ہیں، ان کے جو عجیب و غریب رسم و رواج اور عقائد ہیں، یہ چیزیں طالبانوں میں موجود نہیں ہوتی اور انہیں جیوش طالبان کہنا میرے خیال میں غلط بات ہوگی۔ بہرحال آپ لوگ اس بارے میں بھی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت ساری چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Let's begin the worst accusations. That children are married at the age of 15, that they're physically abused. Is there truth in this? Absolutely not. Why would people accuse you of these things if there was no truth in the accusations? We do believe that it's a political war from the state of Israel. Israel is not